رہے ہوتے. تو ان سے دیندار ہونا الگ چیز ہے ظاہری طور پر, اور ظاہری طور پر دین کا لبادہ اوڑھ لینا الگ چیز ہے, سینس ہونا. میں نے روحانیوں سے بڑے بڑے علماء کو بیوقوف بنتے دیکھا ہے, بڑے بڑے علماء کو. اس لیے لوگ میرے خلاف بہت بولتے ہیں. میں ان علماء کے نام نہیں لوں گا, نام لینا بے ادبی ہے, لیکن آپ حیران ہو جائیں گے یہ روحانی علاج والے کیسے بڑے بڑے علاموں کو بیوقوف بناتے ہیں. اس لیے کہ وہ عالم تو ہوتے ہیں, ان میں عقل نہیں ہوتی. مجھ پہ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ اس کو روحانیت کا ککھ بھی پتہ نہیں ہے, ہیں بھائی, اور یہ بیٹھ کے روحانی علاج والوں کے خلاف بولتا ہے, تو یہ اپنے آپ کو اتنا فنٹر کیوں سمجھتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہہ لیتا بھائی مجھے نہیں پتا روحانی علاج کیا ہوتا ہے, اس نے کون سا یہ علم حاصل کیا, اس نے کہاں بیٹھ کے چلے کاٹے ہیں بھائی. جو جن چڑیل اور بھوت کے لیے جو سیکھا جاتا ہے, جو سلیبس ہے, جو نصاب ہے, اس نے وہ تو پڑھا نہیں ہے. اس نے قبروں میں بیٹھ کے چلے کاٹے ہوتے, اس نے جناب یہ سلیبس پڑھا ہوتا, اس نے کسی شیخ و مرشد سے لیا ہوتا یہ علم کہ میں نے تم کو ہبہ کر دیا ہے, تم بھی اب جن بھوت اتار سکتے ہو, تم بھی بتا سکتے ہو کہ اس پہ کیا ہے. جب یہ چیزیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ ہر روحانی علاج والے کی مخالفت کر کے اس کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑاتا ہے؟ دیکھو بھائی, میں اگر ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاؤں تو لوگ کہیں گے تم نے کیا MBBS کیا ہوا ہے, ہوگا نا. اگر میں کوئی شخص جو عالم نہ ہو علماء کی فیلڈ میں ٹانگ اڑائے تو لوگ کہیں گے نا تم نے کہیں سے علم حاصل کیا ہے کیا, تمہیں کیا پتا کیا حلال کیا حرام. تو لوگ کہتے ہیں اس نے روحانی علاج کا کوئی سلیبس پڑھا نہیں ہے, کسی سے اس کا روحانی, یعنی روحانی سے میری مراد اصلاحی تعلق نہیں, یہ جو جن چڑیل بھوت اور آپ کا میاں بیوی میں جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا, ان چیزوں کے علوم اس نے حاصل کیے نہیں ہیں, اور بیٹھ کے ہر ایک کی مخالفت کرتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ اشکال مجھ پہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. اشکال سمجھ میں آیا؟ جواب, یاد رکھو کسی علم کے صحیح ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے, غلط ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. روحانی علاج والوں کے ذمے ہیں کہ وہ دلائل سے ثابت کریں کہ یہ بھی کوئی علم ہے. اگر یہ علم ہوتا تو سب سے پہلے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہوتا. کسی یونیورسٹی میں آج تک یہ ڈرامے بازی والا علم قبول ہی نہیں کیا گیا. ان کا کہیں نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. جو جتنا بڑا پھینکو ہوگا, جتنا جھوٹ پلوت بولے گا, وہ اس فیلڈ میں سب سے بڑا امام اور شیخ ہوگا. یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے کون سا سروے کیا؟ ہم نے ان لوگوں کا سروے کیا ہے جن کو علماء حجت مانتے ہیں. ان کو دیکھا کہ ان کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا. تو جس کمبخت کا دماغ ہی صحیح کام نہیں کر رہا ہو, وہ کیسے لوگوں کا علاج کرے گا بھائی؟ اسے وہ چیز نظر آ رہی ہے جو ہے نہیں, تو یہ تو پاگل خانے میں داخل کرنے کے قابل ہے. اس قابل نہیں ہے کہ آپ اپنے میاں بیوی کی خاص باتیں اس کے سامنے رکھیں, اپنے راز فاش کر دیں اور بتائیں کہ آپ بتاؤ کہ کسی نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. کیسے سمجھائیں یار؟ یہ سلیبس اگر ہوتا تو کون سی یونیورسٹی ہے جہاں یہ پڑھایا جاتا ہے ہی نہیں. پھینکو, جو جتنا بڑا پھینکو ہوگا بیٹھ کے وہ. تو کسی علم کے صحیح ہونے کی دلیل چاہیے کہ اس کو دلائل سے ثابت کریں کہ یہ علم ہے, اس کا نصاب کیا ہے, سلیبس کیا ہے اس کا. کوئی سلیبس آج تک روحانی علاج والے وضع نہیں کر سکے. کوئی بھی اٹھتا ہے مکھنچو, بیٹھ جاتا ہے دکان کھول کے اور کہتے ہیں مجھے جن اتارنا آتے ہیں, میں ناخن پہ دیکھ کے بتاتا ہوں چور کہاں ہیں. خود ہی چور ہوتے ہیں کمبخت. آپ کو اگر یہ روحانی علاج والا ناخن پہ دیکھ کے بتا دینا وہ چور ہے, اور وہ واقعی ہو, سمجھ لو اس کمبخت نے چوری کروائی ہے. چوری کس نے کروائی ہے؟ اس کمبخت نے. اس کے چوروں سے تعلقات ہیں, ورنہ اس کے باپ کو بھی نہیں پتا چل سکتا کہ چور کہاں ہے. اگر ان لوگوں کو چور کا پتہ چلانے کا ذرا سا بھی آئیڈیا ہوتا تو CID والوں کا کام بہت آسان ہو جاتا. آج تک کسی CID آفس میں آپ کو کوئی روحانی حرام خور نظر نہیں آئے گا.
یہ مفتی اور مولوی دیوبندی مولوی بیوقوف بن رہے ہیں ان کے پاس جا کے. دیوبندی, عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں. اس میں اہل حدیث برابر ہیں, بریلوی ہو دیوبندی ہو. روحانیت کے نام پہ سب ڈرامے باز ہیں, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے عربی ہو, چاہے اجمی ہو. سعودی عرب کے عربوں کو بھی بیوقوف بنانا شروع کر دیا پاکستانیوں نے. وہ ان چیزوں سے دور تھے, وہاں نہ کوئی جن آتا تھا نہ چڑیل آتی تھی. جب سے یہ حرام خور, مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پر, جب سے یہ حرام خور یہاں سے گئے نا سعودی عرب, مشینوں پہ دم کر کر کے پھوکے مار رہے ہیں, ان بیچاروں کو بھی انہوں نے کیا بنا دیا, بیوقوف بنا دیا. یہاں سے فلائٹیں بک کرائی جاتی ہیں روحانی ڈرامے بازوں کی. عرب بلا رہے ہیں کہ یار میری فیکٹری بند ہو گئی, یہ جنات نے جادو نے بند کری, تم آگے پھونک مارو کھل جائے گی. سینس لیس لوگ ہیں, عقل سے آری لوگ ہیں. تو کسی علم کے صحیح ہونے کے لیے دلیل چاہیے کہ تو بتا کہ یہ کہاں سے تو نے حاصل کیا. وہ کہے گا وہ شیخ دامت برکاتہم, وہ کوئی مسٹنڈا بیٹھا ہوگا, آپ وہاں جا کے دیکھو گے آپ کو اس سے بھی بڑا مکھنچو نظر آئے گا, جس کے اپنے گھر کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوں گے, تبھی اس نے یہ دکان کھولی ہوگی. دینی مدارس میں یاد رکھو, دینی مدارس میں وہ طلبا جو علم مضبوطی سے حاصل نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے, روٹیاں توڑتے رہتے ہیں, پھر جب وہ دینی مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں, ایک ایک جملہ جو ہے نا یہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. اپنے کسی جملے کی انسان ایسی تعریف نہیں کرتا. میں نے کبھی اپنی کسی بات پہ یہ نہیں کہا کہ میرا یہ جملہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے, لیکن یہ جملہ لکھ لیں سنہری حروف سے, جو ابھی میں کی پورے ورڈنگ میری. دینی مدارس کے وہ طلباء جو رابعہ اور خامسہ سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں, مدرسے میں داخل ہوئے بھاگ گئے, صحیح ہے نا, کہیں بھی دنیا میں چل نہ سکے, یا مدرسے میں پڑھا مگر محنت سے, بولو بھائی, نہیں پڑھا. اب مدرسے کی صنعت کی پاکستان میں کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. سرٹیفکیٹ مل گیا, ان کو پتا ہے اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر کہیں بھی جاب تو مل نہیں سکتی, اور دین کے معاملے میں بھی آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے. تو اب ان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے کہ ہم تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. لہذا چونکہ لیبل لگا ہوتا ہے مولوی کا, عالم کا, مفتی کا, کسی بھی لیبل لگ گیا نا, عنوان, لہذا وہ اس علم دین کو, اس ٹوپی پگڑی کو, اس عمل کو کیش کراتے ہیں روحانی علاج کے نام پہ. وہ دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تعویذ گنڈوں کی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. وہ دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں جن چڑیل بھوت بھگانے کی, اور کہتے ہیں ہمیں فلاں سے خلافت ملی ہے. وہ خلیفہ کبھی تو جاگتی ہوتا ہے, واقعی جا کے کوئی خلیفہ ان کا شیخ ہوتا ہے جس سے خلافت, اس شیخ سے 10 منٹ بیٹھ کے بات کرو, آدمی کے سر میں درد کہ یہ آدمی ہے پجامہ ہے, یہ اس کمبخت کو تو یہ کوئی سر نہ پاؤں, اور لوگ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں معرفانہ کلام ہے, بہت ہی اونچا کلام ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. جتنے روحانی علاج والے ہیں ان کی آپ یوٹیوب پہ تقریریں سن لو, کسی بات کا نہ سر ہوگا نہ کسی بات کا پیر ہوگا. جو جتنا بڑا پھینکو ہے, الحمد سے لے کے والناس تک آپ قرآن پڑھو, ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے. اتنا پیارا کلام ہے, یہ ہے روحانی کلام. اور یہ دعوے کرتے ہیں ہم کلام اللہ سے علاج کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ طلباء جو دین کے نہ دنیا کے, وہ جن چڑیل بھوت اتارنے کی کیا کھول لیتے ہیں دکانیں, وہ جن چڑیل بھوت اتارنے کی دکان کھول. پھر لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کے, میری بیوی کو یہ ہو گیا, وہ کہتے ہیں فلانی نے جادو کرایا, فلاں نے یہ کروایا. اور ان لوگوں کے پاس جانے والے میں نے جتنے دیکھے ان کے نہ دین کے مسائل حل ہوتے ہیں نہ دنیا, ساری زندگی فلیتے پلیتے وظیفے, اور یہ مسئلہ فلاں نے کچھ کر دیا, ان کی ساری زندگی اسی عذاب میں گزرتی ہے, اور ان کی نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, میرے گھر آئے, کہنے لگے کہ ہمارے یہاں جنات آتے. میں نے کہا اللہ کا بندے چپ کر جاؤ, ہمارے یہاں نہیں آتے, تمہاری وجہ سے آ جائیں گے. یہاں میرے گھر بیٹھ کے جن چڑیل بھوت کی باتیں نہیں کرو. جہاں جائیں گے نا وہاں شیاطین آئیں گے. تو سی آئی ڈی والوں کے پاس نہیں ہوتے روحانی ڈرامے باز کہ جو چور کا پتہ, بولو بھائی بتائیں.
کسی خفیہ امریکہ نے اتنی ترقی کی ہے, وہ تو ایسے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے. ہمارے ملک میں اگر کوئی اس کو ایسا بندہ نظر آئے نا جو چور کا پتہ بتا دے, یا وہ یہ بتا دے کہ یہ پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں, تو امریکہ اس کو نہیں چھوڑے گا. کیا خیال ہے؟ فوراً اٹھائے گا, بولے گا ہمارے ملک کے لیے کام کرو, بتاؤ تنخواہ کتنی چاہیے. کسی دنیا کی گورنمنٹ میں کوئی عامل کا کسی عامل کے لیے کوئی جگہ, کسی روحانی علاج والے کے لیے کوئی جگہ بولو بھائی نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ بھائی نہیں کر سکتے. یہ ہم جیسے لوگ بیوقوف بن رہے ہیں ان کی باتوں میں آ کے. جب میں اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ تصوف کے خلاف ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تصوف کی حقیقت ہے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنے گناہ چھڑوانا, کہ حضرت مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا, آپ کوئی نسخہ بتائیں جس سے یہ گناہ چھوٹ جائے. آج کل واٹس ایپ پہ ایک صاحب بہت سے مجھے کچھ میسج بھیجتے رہتے ہیں جن میں طنز بھی ہوتا ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے جو شیخ تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے تصوف کے سارے اسباق پڑھے ہوئے تھے اور سلوک کی 17 منزلیں طے کی ہوئی تھیں. آپ نے تصوف کا نہ کوئی سبق پڑھا نہ سلوک کی کوئی منزل طے کی, لہذا تصوف کے بارے میں آپ کی رائے کا اعتبار, وہی اسباق والی بات آ گئی نا کہ جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اس فیلڈ میں تو آپ کی رائے کا اعتبار بولو بھائی نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ان سے تو میں نے نہیں کہا, لیکن آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جس شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کیا, آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارے اسباق پڑھے ہوئے تھے, مگر انہوں نے ہم کو بولو بھائی نہیں پڑھائے. کیوں نہیں پڑھائے؟ اس کی بھی وجہ بتا دوں. انہوں نے فرمایا کہ اسباق پڑھ کے آج کل دماغ خراب زیادہ ہوتا ہے, عمل کی توفیق, یہ وہ فرمایا کرتے تھے. پہلے صوفیہ کرام نے جو یہ اسباق رکھے تھے, جو سالکین ہوتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے, یہ ذریعہ ہے, یہ مقصد نہیں ہے. اب تصوف کے ان اسباق اور ان منازل کو مقصد بنایا گیا ہے, ذریعہ مقصد نہیں بنایا جا رہا. مقصد اور ہدف صرف ایک ہے, گناہ چھوٹ جائے, اللہ کی اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی کے تصور سے شرم آنے لگے, اور اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ وہ خوف آپ کو گناہ سے روک دے. اگر کسی کو یہ کیفیت حاصل ہو گئی, کسی شیخ سے اس کا تعلق نہ بھی ہو, تصوف کے لفظ سے بھی وہ واقف نہ ہو, اللہ کی نظر میں وہ 17ویں کیا 18ویں منزل پہ پہنچ چکا ہے. اور کسی کو یہ چیز اگر حاصل نہیں ہوئی, منزلیں پڑھ پڑھ کے اور اسباق پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جائے قبر پہ مراقبے کر کر کے, اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو میں بتا رہا تھا کہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں, دنیا میں کسی کام کے نہیں ہوتے, کیونکہ مدرسے کی صنعت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کہیں بھی جاؤ کچھ بھی نہیں ملے گا, پکوڑے بھی نہیں ملیں گے آپ کو. کہیں جاؤ نا مدرسے کا سرٹیفکیٹ, یار کہیں جاب نہیں مل رہی تو یار تم 1 کلو پکوڑے فری میں دے دو, وہ بھی نہیں ملے گا. یہ جو وفاق المدارس کی صنعت ہے, ایم اے ہوتا ہے لیکن وہ بڑا مشکل ہے, وہ بلوچستان سے کہیں سے جا کے کروانا پڑتا ہے کچھ, اس میں وہ ایم اے کے پھر برابر ہوتی ہے, لیکن وہ بڑا مشکل پروسیس ہے. تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ نہ ہم دین کے رہے نہ دنیا کے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, روحانیت کی دکانیں کھولتے ہیں, اور اس میں عزت بھی ہے اور دولت بھی ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت جی پیسے نہیں لیتے, جو پیسے نہیں لیتے ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں, کیونکہ ان کو پھر ہدیے ملتے ہیں خاندانی قسم کے. پیسے متعین کر دیے نا, وہ تو پھر محدود پیسے آئیں گے. میں پہلے نکاح پڑھانے جاتا تھا, کوئی فیس نہیں تھی, منع کیا ہوا تھا فیس نہیں ہوگی, تو بعض دفعہ بڑا تگڑا ہدیہ آ جایا کرتا تھا, نہیں چاہتے ہوئے بھی نہیں جائے گی پھر بھی آ جاتا. اب چونکہ ٹائم لگ رہا ہے اور جو جن لڑکوں سے میں کام لے رہا ہوں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں, تو میں نے فیس متعین کر دی. میں نے کہا بھائی ایسے تو فری پھوگڑ میں تو پورا لائن لگ جائے گی, تو اب کیا مل رہی ہے, جتنی فیس ہے اتنی مل رہی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے زیادہ بلکہ بارگیننگ ہوتی ہے, کچھ کم کر لیں, کچھ کم کر لیں. تو یہ جو روحانی والے پیسے نہیں لیتے نا, یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں, ان کو پورے پورے بلینک چیک ملتے ہیں. حضرت آپ نے جن بھگا دیا ہمارے گھر سے پلیز, کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر دے دیے تو پھر دوبارہ جن نہیں آئے گا.
روحانی علاج کا میں خلاف نہیں ہوں، لیکن روحانی علاج جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، دم کر دو. خود نہیں کر سکتے، مسجد کے کسی مولوی صاحب سے دم کرا لو. اور بعض بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، میں مانتا ہوں. حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی لاہور کے بہت بڑے بزرگ تھے، جس کو بھی تعویذ دیتے تھے نا فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا وہ. تو وہ یہ معاذ اللہ وہ ایسے ان لوگوں کی فہرست میں نہیں تھے. تو یہ کرامت ہوتی ہے. بعض دفعہ اللہ اپنے کسی نیک بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہیں کہ وہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ اللہ پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ اس قسم کو پورا کر دیتے ہیں. تو ایسے کچھ بزرگ ہیں جن کی کرامتیں ہیں کہ کسی کو بھی کچھ لکھ کے دے دیا، کام بن گیا. ٹھیک ہے نا. ایک بزرگ تھے، سچا واقعہ ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں، کوئی تعویذ دے دیں. انہوں نے کہا بھائی میں یہ تعویذ گنڈے ونڈے نہیں کرتا، مجھے نہیں ہوتا. انہوں نے کہا حضرت لکھ کے دے دیں. لکھ کے، وہ تھے اللہ والے، تو انہوں نے دے دیا، ہو گئی اولاد. تو ایک شخص آیا کہ آپ تو کہتے ہیں مجھے تعویذ گنڈے نہیں آتے اور اس کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، آپ نے اس کو دیا اور اس نے لٹکایا اور ہو گئی. تو انہوں نے کہا میں نے اس کو یہ پرچے میں لکھ کے دیا، اللہ مجھے تو یہ تعویذ گنڈے آتے نہیں ہیں، نہ میرے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اپنی رحمت سے اس کو اولاد دے دے، بیچارہ کب سے مانگ رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. اور دعا کا اثر جو ہے ان پرچیوں سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن عوام وہ تعویذوں پہ عقیدت زیادہ ہے. جیسے وہ آئے تھے نا، ان بزرگ سے اگر دعا کروا لیتا کہ حضرت گڑ گڑا کے دعا کریں تو بھی کام ہو جاتا. لیکن لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ اللہ کو پرچی پہ جب تک لکھ کے نہیں دو گے بات سمجھ میں معاذ اللہ نہیں آئے گی. یہ ایک تصور ہے لوگوں. بھائی اللہ سے ڈائریکٹ کہہ دو، اللہ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو رہی تھی نا، کہیں بھی نہیں ملتا کہ پرچی لکھ کے لٹکا دی ہو. ساری زندگی اللہ سے دعا مانگتے رہے. سورہ مریم میں ہے کہ پھر اللہ نے ان کی دعا کو ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، سورت شروع ہی ایسے ہوئی ہے، تیرے رب کی وہ رحمت جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی. اس سورت میں اس کا تذکرہ ہے. اذ نادا ربہ ندان خفیہ، اس وقت کو یاد کرو جو اپنے رب کو انہوں نے چپکے سے پکارا. دعاؤں میں اللہ نے برکت رکھی ہے. لوگ دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں؟ غافل. دعاؤں سے کام ہوتا ہے تو انسان کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنانے والا. پرچیوں سے کام ہوتا ہے تو سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں؟ یہ اس نے پرچہ ایسا دیا جس سے حساب کتاب کیا ہو گیا؟ سیٹ ہو گیا. تو اللہ سے دل